بالقاسم محمد وعلى أهل بيته والطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اکملت لکم دینکم. صلوات بر محمد. عزیزان محترم، جس آئے کریم کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا اس کا تعلق اس ماہ ذی الحجہ سے خاص ہے. یعنی اسی مہینے میں یہ آیت کا نزول ہوا تو مناسب یہ تھا کہ اس مہینے میں اسی کا ذکر کیا جائے. آپ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں. یہ میرے عزیزوں صاحبان نقد و نظر، یہ وہ آئے کریمہ ہے کہ جس آئے کریمہ پر پوری شریعت محمدی کا دار و مدار ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. آغاز گفتگو ہی توجہ طلب ہے. یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، بلکہ اس پر ال لگا دیا، جسے انگلش میں دی کہتے ہیں، ڈیفینٹ کر دیا، مخصوص دن کے لیے کر دیا. خود بہت توجہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے. جہاں قرآن کریم شروع کر رہا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہے تو کہہ رہا الیوم، آج کے دن. اس آج کے دن کو عقل انسانی کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آج کا دن کون سا ہے. اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے دین کو مکمل کیا تو بات کچھ اور طرف نکل جاتی، مگر الیوم کر کے کسی خاص دن. ایک بار درود پڑھیں تمام حضرات مل کر کے. ٹھیک ہے، میں بہت توجہ، میں 8:35 پر ممبر پر آیا ہوں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 9:10 اور 9:15 تک آپ کی ذہن مدوں کو تمام کر دوں گا. کوشش میری یہ تھی، چونکہ ہم لوگ کالج سے وابستہ رہے ہیں تو کالج کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 35 منٹس 40 منٹس کے لیکچرز ہوا کرتے ہیں، تو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صلی اللہ محمد صلی اللہ. بس اتنی دیر کی گفتگو ہے، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں جتنی دیر تک آپ کے درمیان میں بھی گفتگو کروں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر درود پڑھ دیں آپ تمام حضرات مل کر کے. میں عرض کر رہا تھا بہت مختصر سے، بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے خاص باتوں کو، اس لیے یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ساری رات گفتگو کریں تو تمام نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. اس پر کئی مجلس متواتر اگر مجلسیں پڑھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلسیں تمام ہو جائیں گی، یہ ذکر ناتمام رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا. دیکھ اس پر میں رکوں گا نہیں ورنہ بڑی بات ہو جائے گی، میں آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ آئے کریمہ وہ جس پر کہ دین الہی کی تکمیل کا اعلان ہوا. میرے عزیزو، اس آیت نے یہ اعلان کیا کہ آج کے دن دین الہی تکمیل کی منزلوں سے ہمکنار ہو گیا. وہ دین جو آدم سے چلا تھا، ذرا متوجہ کی، وہ دین، وہ اسلام جو آدم سے چلا تھا، جو لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے چلا تھا، جو متواتر آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، جتنا سلسلہ ہے نبوت کا، جو لاکھوں سال سے دین محو سفر تھا، مگر اپنے ہر عہد میں، اپنے ہر عہد میں، اپنے ہر دور میں، اپنی ہر منزل میں ناتمام رہا.
ایک کم 1,24,000 بلکہ 2 کم کر دیے 24,000 2 کم 1,24,000 پیغمبر کی حیات طیبہ جو کروڑوں سال پر محیط ہے، وہ 2 لاکھوں سال اور کروڑوں سال کی نبوتوں کی ریاضت کے بعد، لاکھوں سال یا کروڑوں سال کہہ لیے کہ ریاضتوں کے بعد، محنتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد، تبلیغات کے بعد، جو دین کروڑوں سال اور لاکھوں پیغمبر کی ریاضت کے باوجود بھی ناتمام رہا، وہ دین الہی غدیر کی ایک دھوپ میں دوپہر میں نام علی پر پورا ہو گیا۔ صلوات بر محمد۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو تو اندازہ لگائیں، عقل بشری اس کو کیلکولیٹ کر سکتی ہے تو کیلکولیٹ کر سکے کہ جو کروڑوں سال اور اتنے انبیاء اور رسولوں کی خدمات و تبلیغات کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا، وہ غدیر کی ایک دوپہر میں اور علی کی ولایت کے اعلان پر مکمل ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی اہمیت کیا ہے، جس کے ولایت کے اعلان پر کروڑوں سال سے چلا ہوا دین الہی مکمل ہو جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھے، لفظ بدلتا ہوں کہ علی کی ولایت، علی کی عظمت کروڑوں سال کے انبیاء کی ریاضتیں ایک طرف اور علی کی ولایت کے چند جملے ایک طرف۔ صلوات بر محمد۔ ایک طرف ولایت کا اعلان، ایک طرف انبیاء اور رسولوں کی خدمات اور کروڑوں سال کی خدمات ایک طرف۔ اگر یہ نہ ہو تو دین مکمل نہ ہو۔ یہ پورا اعلان ہے، یہ اعلان کر دیا۔ بھائی ایک بار درود پڑھیے۔ آئیے عرفی صاحب تشریف لائیے، ادھر آئیے۔ بھائی آگے آئیے، آگے آئیے۔ بھائی آپ بہت مجلسی ہیں، آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ ایک درود پڑھیں آپ تمام حضرات مل کر۔ تو یہ اعلان ہے کہ دین الہی کامیاب ہو گیا، دین الہی مکمل ہو گیا۔ یہ دین الہی جو مکمل ہوا ہے، یہ اعلان اس بات کا ہے کہ نمازیں مکمل ہو گئیں، روزہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، عبادتیں مکمل ہو گئی، آدم کی نبوت مکمل ہو گئی، نوح کی رسالت مکمل ہو گئی، ادریس کا پیغام مکمل ہو گیا، مصطفیٰ کا اعلان مکمل ہو گیا۔ اور اگر یہ، اور اب اس کو ذرا مائنس کر دیے، اور اگر یہ نہ ہو، اس کو نکال دیجیے آپ۔ اس لیے کہیں بھی تاریخ اسلام میں، قرآن میں پورا آپ تلاش کرتے، کسی موقع پر، کسی بھی موقع پر 23 کم سے کم 23 سالہ تبلیغات پیغمبر اسلام کی زندگی میں کسی بھی منزل پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ کسی بھی حکم کے بعد کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آیت نازل ہوئی تو اس وقت جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو نہ آدم کی نبوت مکمل ہو سکتی ہے، نہ روح کی رسالت مکمل ہو سکتی ہے، نہ ادریس کا پیغام مکمل ہو سکتا ہے، نہ شریعت مکمل ہو سکتی ہے، نہ آئین مکمل ہو سکتا ہے، نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے، نہ رسولوں کی رسالت مکمل ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں ساری باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں، صرف خطابت میں نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک لاکھ نبیوں کی حیثیت کیا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے پیغمبر اعظم سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود آخری پیغمبر سے قرآن ارشاد فرما رہا، حکم دے رہا ہے۔ وذرا ذہن میں رکھیے، وہ پیغمبر جسے جب خطاب کرتا ہے پروردگار عالم تو بڑے القاب کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی کرامت کے ساتھ، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے،
کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، کبھی محبوب کہتا ہے، کبھی شمس الضحیٰ کہتا ہے، کبھی بدر الدجیٰ کہتا ہے، کبھی حبیب کبریا کہتا ہے، کبھی شفیع روز جزا کہتا ہے۔ تمام القابوں کے ساتھ جب بھی مخاطب ہے پروردگار عالم تو رسول سے القاب کے ساتھ محبت کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ مگر عجیب ہے عظمت ولایت مولائے کائنات کہ جب اس کے اعلان کی بات آئی تو نہ کوئی لقب ہے، نہ القاب ہے، نہ خطاب ہے، بلکہ انداز گفتگو یہ ہے کہ منصب کے ساتھ آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الرسول۔ جس منصب پر محمد کو فائز کیا اس منصب سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں حکمت یہ ہے، دیکھیں بات تو بہت ہے مگر آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر کسی منزل پر ارشاد کروں گا، عرض کروں گا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ شفیع روز جزا کہا، نہ حبیب کبریا کہا، نہ شمس الضحیٰ کہا، نہ بدر الدجیٰ کہا۔ کیا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ حکم پہنچا دیجئے، بہت صاف سی بات ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہاں تک تو بہت ٹھیک ہے، بہت انداز گفتگو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تو پیغام کو تو نشر کرنا ہی تھا۔ اگر آیات کا یہ لہجہ ہے، پروردگار عالم اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی مذاقہ نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہونا ہی چاہیے۔ یا رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کو پر نازل کیا گیا تھا۔ مگر عجب کمال تو یہ ہے، تیور تو یہ ہے آیت کا کہ فوراً آگے بڑھ کے تیور آیت کہتی ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالت، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ صلوات پڑھ دیں بار محمد، بندہ ذرا لگائیں۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ بالکل آخری حیات کا دور ہے ختمی مرتبت کا۔ 23 سالہ زندگی پیغمبر اسلام کی تبلیغات میں صرف ہو چکی ہے، مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ، یہ تمام آپ کی حیات طیبہ تبلیغات میں صرف ہو چکی ہے۔ یہ ختمی مرتبت کی حیات کا آخری دن چل رہے ہیں، یعنی تبلیغات مکمل ہو چکی ہے، سارے حکم و سارے احکام آ چکے ہیں۔ اب اس آخری منزل میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرے رسول، اے رسول، اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ عجیب بات ہے، رسول محنت کر کے، ریاضت کر کے، پریشانیوں کو میں مبتلا ہو کر، مصیبتوں کو برداشت کر کے، پتھروں کو کھا کر کے، زخمی ہو کر کے، فاقہ کر کے، مصیبتیں اٹھا کر کے، وحشیوں کو، جاہلوں کو، بددوؤں کو، اوباشوں کو، قاتلوں کو صاحب انسان بنا چکے ہیں، مسلمان بنا چکے ہیں، جاہلوں کو صاحب قرآن بنا چکے ہیں، قاتلوں کو مسلمان بنا چکے ہیں۔ یہ تمام حکم پہنچا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی ساری تبلیغات پیغمبر ایک طرف، بہت متوجہ، سارے احکامات پیغمبر ایک طرف، اور علی کی ولایت کا اعلان ایک طرف، پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغات ایک طرف، اور علی کی ولایت کا اعلان ایک طرف۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندازہ لگا لیے کہ علی کی ولایت کی اہمیت کیا۔ اور عزیز ذرا میں اور آپ کو بیک لے چلتا ہوں، ذرا مرسل اعظم کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہی قرآن ہے جو نبیوں سے، پیغمبروں سے روز الست سے ایک وعدہ لے رہا ہے۔ یہی قرآن ہے، قرآن میں اس کا منشن ہے، تذکرہ ہے، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، میں حدیث سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اسی قرآن میں ایک منظر کو پیش کیا گیا ہے جب روز الست پروردگار عالم نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو
جب منصب دے رہا ہے تو ایک عہد کے ساتھ، ایک میثاق کے ساتھ، ایک پرامس کے ساتھ، اور پرامس یہ ہے کہ اے رسول، اے نبیو، ہم تمہیں منصب دے رہے ہیں. بہت متوجہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اے نبیو، اے صاحب منصب، ہم تمہیں منصب دے رہے ہیں رسالت کا، پیغمبری کا منصب دے رہے ہیں، نبوت کا منصب دے رہے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، مگر ہماری ایک کنڈیشن ہے، مگر ہماری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم کو ہمارے آخری پیغمبر کی رسالت پر یقین بھی کرنا ہے، اور اس پر اس کی مدد، نصرت بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنا ہے. سارے انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، یہ پرامس کرائی جا رہی ہے، یہ ایشورنس کرایا جا رہا ہے، یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، یہ پرامس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے آخری نبی کی رسالت پر تمہیں یقین بھی کرنا ہے، تمہیں اس کی نصرت بھی کرنا ہے، اور اگر لے جاؤ آدم تمہیں نبوت مبارک، نوح منصب لے جاؤ، ابراہیم منصب لے جاؤ، ادریس منصب لے جاؤ، یحییٰ منصب لے جاؤ، سب لے جاؤ، منصب تمہیں تقسیم کر رہے ہیں، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ تمہیں ہمارے آخری پیغمبر کی رسالت پہ یقین بھی کرنا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنا ہے. اگر تم نے اسے ڈینائی کیا، اگر تم نے اسے انکار کیا، اب یہ قرآن کی لفظیں ہیں، تو منصب نبوت تو ایک طرف، فاسق و فاجر قرار دیے، جو 4 لفظیں ہیں قرآن کی، تمہیں دائرہ اسلام سے ہی نکال دیا جائے گا. تو اب اندازہ یہ لگائیے، میرا جو میں سنانا یہ جب بتانا یہ حضرات کہ اندازہ لگائیں ولایت کی اہمیت کیا ہے، کہ نبی، آخری نبی کی رسالت کے اعلان اور اقرار پر 1,00,000 پیغمبروں کی رسالت کا دار و مدار ہے کہ نہیں ہے. نبی اگر وقت کا کوئی نبی، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی کی نبوت کا انکار کر دیں تو نبوتیں ضبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں. تو کہنے یہ دیجئے کہ سارے نبیوں کی رسالت، نبوت کا دار و مدار وقت آخری پیغمبر کی رسالت کے اعلان اور اقرار پر ہے. سارے نبیوں کی رسالت کا دار و مدار آخری پیغمبر کی رسالت کے اعلان پر ہے. پھر سے متوجہ، سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا دار و مدار آخری پیغمبر کی رسالت کے اعلان اور تسلیم پر ہے. اور کیا کہنا، محمد کی رسالت کا دار و مدار ولایت علی پر ہے. صلوات بر محمد. بسم اللہ. اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، ہم سب کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. واہ. اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، ہم سب کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے، وہ خطاب کیجیے گا، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے اسے منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے. سلامت رہیے. کیا کہنا، سبحان اللہ. واہ، سلامت رہیے. تو یقیناً صحیح ہے کہ سب آپ یقین کر لیجئے، مگر اگر اس سے انکار ہے تو آپ مملکت اسلامی کے سب سے بڑے غدار کہلائیں گے. سارا دار و مدار میں نے کہا ولایت یہ ہمیں، اب اس میں بات بہت سی ہے مگر میں سب کٹ کر کے، چونکہ سامنے وقت کو بھی رکھنا ہے، باتیں بہت سی ہیں مگر بہت شارٹ کٹ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ 1,23,000 24,000 ایک کم ایک 24,000 پیغمبروں کی نبوت کا دار و مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تسلیم پر ہے. اور خود محمد کی رسالت کا دار و مدار ولایت علی پر. اندازہ لگائیے کہ اگر یہ نہ ہو تو ختمی مرتبت کی رسالت پر سوالیہ نشان آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ولایت کتنی اہم ہے. خود ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
خود ہمارے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ اسلام میں نہیں، کہتے ہیں تاریخ انسانی میں. کیا اچھے جملے ہیں اور کیا اچھی بات کہی ہے. کہ تاریخ انسانی میں اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع نہ ہوا تھا نہ ہوگا. جو غدیر خم کے میدان میں اجتماع ہوا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی لفظ ہیں. کہتے ہیں جتنا بڑا اجتماع، جتنی بڑی گیدرنگ ہو، جتنا بڑا مجمع خم کے میدان میں ہوا ولایت علی کے سلسلے میں، نہ اتنا بڑا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں ذرا سے حوالہ دیتا ہوں. پیغمبر اسلام کے تبلیغات کو آپ سامنے رکھیے، ان کے احکامات کو سامنے رکھیے. کسی منزل پر بھی ختمی مرتبت نے روزے سے اور نماز سے بڑھ کے، ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں اور یہ بار بار کہا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے کہ نماز بڑی ہے بھی یقیناً کہ یہ مومن کی معراج ہے. اور اگر نماز، دیکھیے کہا جاتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر اس میں ذرا سے لوگ لفظوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اگر نماز پڑھنی ہے آپ تو سارے آپ کے اعمال قبول ہیں، بلکہ نماز کا فنڈا یہ ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سارے آپ کے اعمال قبول ہیں. یہ بات سمجھنا پڑے گا، ذہنوں میں رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لیا تو اس کے سارے اعمال قبول ہیں. نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور نماز اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے. صلوات بر محمد ہو ہی نہیں سکتی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار. تو آپ علی کو مائنس کر کے، آل محمد کو مائنس کر کے نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، کوئی عمل نہیں ہے. تو میں نے کہا امام نہ اتنا بڑا مجمع. اب آپ آپ دیکھ لیجئے پوری تبلیغات کو دیکھ لیجئے، نماز کو دیکھیے، روزے کو دیکھ لیجئے، حج کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ، جتنی بھی شریعت کے حکم ہیں دیکھ لیجئے. کسی بھی جگہ کے اوپر پیغمبر اسلام نے کوئی اتنا بڑا خطبہ کبھی دیا ہی نہیں جتنا بڑا خطبہ روزے غدیر دیا ہے. ایک بار ہر شیعہ کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. میں نے جو اس کے بارے میں پڑھا ہے تو لکھنے والے کمنٹیٹر نے لکھا کہ اس خطبے کو اگر روانی کے ساتھ پڑھا جائے تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا، کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا. اب اندازہ لگائیے کہ غدیر کا خطبہ کتنا طویل ہے اور کتنا اہم ہے. ہر خطبے کو پیغمبر اسلام نے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. سرکار موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک میرا مطالعہ، جہاں تک میں نے دیکھا، اگر کوئی جانتا ہو تو مجھے بتائے، اس کا میں شکر گزار ہوں گا. جہاں تک میں نے دیکھا ختمی مرتبت کا کوئی 10 منٹ کا، کوئی 15 منٹ کا، کوئی 20 منٹ کا، اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں ہے. مگر یہ روزے غدیر ہے جہاں وقت کا آخری پیغمبر کم سے کم جنہوں نے کہا 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے کا خطبہ دیا. یہ سب سے بڑی بات. اور کسی بھی حکم کو نازل کرنے کے لیے پیغمبر اعظم کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، بس کہیں کھڑے ہو گئے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مسجد کے باہر ہو، چاہے وہ کوئی صحن ہو، چاہے کوئی پہاڑ کی چوٹی ہو. کہیں خود جو، دیکھیے عجیب بات ہے، خود جو پہلی دعوت کی ہے پیغمبر اسلام نے، جسے دعوت حضور کیا کہتے ہیں، تو اسے لوگوں کو بلایا ہے اپنے گھر کے اوپر. لوگوں کو ابو طالب کے گھر پر بلایا ہے. یہ پہلی دعوت اسلام ہے جہاں پر پیغمبر اسلام لوگوں کو ابو طالب کے گھر پر بلا رہے ہیں. مگر جب غدیر کا معاملہ آیا ہے تو پیغمبر اسلام مدینے کے لوگوں کے دروازے پر جا رہے ہیں، اور یہ ہر دروازے پر جا کے تقل باب دے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، مجھے ایک اہم پیغام پہنچانا ہے، میرے ساتھ چلو. یہ اہتمام غدیر کا ہو رہا ہے. دروازے ڈور ٹو ڈور جسے کہتے ہیں، مدینے کے رہنے والوں کے دروازے پر گئے پیغمبر اسلام کہ چلو یہ میرے زندگی کا آخری حج ہے، میرے زندگی کا یہ آخری حج ہے، مجھے میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ زندگی کا آخری چلنا اس میں بہت ضروری ہے. تو یہ اہتمام کیا. اور جب چلے ہیں ان کے ساتھ، تو مدینے میں جب چلے ہیں ساتھ، تو ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد جو لکھی گئی ہے کم سے کم 80,000 لکھی گئی. اور سنیے اس کے بعد، یہ 80,000 کے مجمع یہ مدینے سے چل رہا ہے. اور جہاں جہاں آپ نے جگہ پر جہاں قیام کیا ہے اور جو آس پاس قریے تھے وہاں بھی جا کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے دعوت دی ہے. اور جب حج تمام ہو گیا اور جب حج لوٹنے کی بات آئی 15 ذی الحج کو،
جو میں نے میرا مطالعہ ہے، 15 ذی الحج کو بلال سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرو کہ کل ہمارا یہاں سے مجمع کوچ کرے گا، آگے جائے گا، اور جو جانے والے ہیں وہ تو چلیں گے ہی، جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چلیں۔ کیا اہتمام ہے! دیکھیے بھائی، جو لوگ پہنچ گئے مکے میں، خانہ کعبہ میں، حج ہو گیا، تو جو گئے تھے انہیں تو لوٹنا ٹھیک تھا، مگر جو مکے کے باشندے تھے ان سے بھی کہا کہ جو مکے کے باشندے، جو مکے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی جب ہمارا قافلہ لوٹے تو انہیں بھی چلنا ضروری ہے۔ اور جب 16 ذی الحجہ آئی تو اب اس کے بعد ایک اور اپنے صحابی سے کہا کہ تم پھر اس بات کا اعلان کرو کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ سب کے سب چلیں۔ یہ اعلان بار بار اس بات کا ہو رہا ہے کہ مرسل اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے یہ انداز کسی موقع پر نہیں دیکھا۔ نماز کا اعلان، اذان ہو گئی، حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، چلو نماز پڑھنے کے لیے آؤ، مگر ایک ایک سے پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ بھائی تم آؤ تم آؤ تم آؤ، مگر کیا کہنا عظمت ولایت علی کا، فرض ہے مرسل اعظم کریں، تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، صلوات بر محمد۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں سب چھوڑتے ہوئے، اور اس موقع پر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا، کیا بات کہی ہے، جس نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے روز الست فرشتوں نے سجدہ آدم کو قبول کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ جو علی کی ولایت کو قبول کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں نے آدم کے سامنے جب حکم الہی ہوا تھا تو سرب سجود ہو گئے تھے اور آدم کی عظمت کو قبول کر لیا تھا۔ ایسے ہی یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں، میرا مولا یہ بتانا چاہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کو قبول کر لے اسے فرشتوں کا شرف مل جاتا ہے۔ کیا چاہیے اسے؟ فرشتوں کا کہا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب میننگ فل ہے، کسی خطیب کا جملہ تو ہے نہیں، کسی ذاکر کا سینٹنس تو ہے نہیں کہ بات کچھ ہو مفہوم کچھ ہو، وہاں تو صادق ہیں، ہر بات نپی تلی ہے، ہر بات صداقت مبنی ہے، وہاں جو کہہ دیا، بلکہ صداقت کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے بات صادق میں اور میں ایک بڑا فرق ہے ان کی صداقت میں اور دوسروں کی صداقت میں۔ زمانے کا صادق وہ ہوتا ہے جب کسی واقعے کو صحیح سے نظم کر دے تو اسے لوگ دنیا میں صادق کہتے ہیں یا سچا کہتے ہیں۔ ہماری کے سچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ جیسے مجلس ہو رہی ہے، کچھ پوچھا جائے کسی سے کہ بھئی یہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں صاحب مجلس ہو رہی ہے، تو اس بات کو جو بیان کرتے وہ سچا ہے۔ مگر یہ صادق اور آل صادق یہ ایسے نہیں ہے، یہ آل صادق اور صادق وہ ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ تو کہا کمال یہ کہ جو ولایت علی کا اقرار کرے وہ فرشتوں جیسا ہے، اور پھر بتایا کہ جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا وہ ویسا ہی ہے جیسے روز الست حکم الہی کے بعد، توحید ماننے کے بعد، اللہ کا سجدہ کرنے کے بعد ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھئی عزیزو یاد رکھو، کسی کے نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں ولایت علی ہے کہ نہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ نہ دیکھنا کہ ماتھے پر محراب کے نشان کتنے ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ نیش مبارک
کہ لمبائی کہاں تک ہے، یہ نہ دیکھنا کہ پیجامہ اور کہاں تک ہے اور کرتا کہاں تک ہے، یہ مت دیکھنا کہ آنکھوں میں سرما کہاں تک لگا ہوا ہے، یہ مت دیکھنا کس شریف کی درگاہ سے وابستہ ہے، یہ دیکھنا کہ نجب اشرف سے وابستہ ہے کہ نہیں۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ نہیں تو کچھ بھی، بس میں نے گفتگو تمام کی، بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، اب اس سے زیادہ میں آپ کو تھکا نہیں سکتا، گفتگو تو بہت ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ موسم گرما بھی ہے اور آپ کی زحمتوں کو مجھے خیال بھی ہے۔ آخری بات میں عزیز و وسیع بات تمام کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے انکار کیا وہ اس کی صورتحال ویسے ہی ہے جیسے کل روز الس سجدہ آدم سے انکار کرنے والے ابلیس کی تھی۔ بھئی ابلیس کا کیریکٹر بڑا مضبوط ہے، کبھی اگر آپ کو اردو ادب میں جانا ہو تو علامہ اقبال کی نظم پڑھیے، وقت ہوتا تو میں سناتا آپ کو، کتنی پذیرائی کی ہے ابلیس کی، بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس کو علامہ اقبال نے، اس کی توحید کو، اس کی فلاح کو، چونکہ موقع نہیں، میں زیادہ آپ کا وقت لینا چاہتا، کبھی آپ موقع دیے گا میں پوری نظم آپ کو سنا دوں گا۔ تو بہت مضبوط کیریکٹر ہے ابلیس کا، اور کچھ مسلمان بھی اس سے کوٹیشن لیتے ہیں کہ بھئی توحید ہو تو ابلیس جیسی ہو، عبادت ہو تو ابلیس جیسی ہو، شان عبادت ہو تو ابلیس جیسی ہو، کہ وہ ایسا توحید پرست کہ بس اللہ ہی کا سجدہ کرے گا، اللہ ہی کی نمازیں پڑھے گا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فلسفہ عبادت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے عبادت کیا جائے، بلکہ فلسفہ عبادت یہ ہے کہ جس کی عبادت ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو، جس کی عبادت ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر وہ کہے تو سجدے میں چلے جاؤ تو سجدے میں جانا عبادت ہے، اگر وہ کہے کہ بھائی اس کی تعظیم کرو تو اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے، یہ نہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ کہا کہ نماز صبح 2 رکعت پڑھنی ہے تو بس آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، اگر آپ بہت پہلوان ہیں اور بڑے جوش میں ہے کہ نہیں میں آج 20 رکعت نماز پڑھوں گا تو الحمد پڑھا کیجئے، قل اللہ احد پڑھا کیجئے، تسبیح پڑھا کیجئے، کسی کام کی نہیں۔ عبادت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، عبادت اس کی مرضی کے مطابق ہے، توحید ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، توحید اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ جہاں کہہ دے وہاں سجدہ کرو، وہاں جہاں کہہ دے وہ سجدے سے انکار کر دو، وہ جس کی کہے تعظیم کرو، وہ جسے کہے نہ مانو نہ مانو، یہ اس کے حساب سے ہوگا۔ تو میں ایسے کر رہا تھا تو نماز پڑھنا، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ابلیس تو نمازوں پر نہ جائیے۔ اب دیکھیے یہی واپس میں نے آخری کلوزنگ کر رہا ہوں، میں غدیر کے میدان میں آگے ساری باتیں ہوں گی، بہت سی باتیں تھیں، ساری باتیں میں سمیٹتا ہوں۔ جب اعلان ولایت ہو گیا، اسی بات سے میں ٹیلی کر رہا ہوں، جب اعلان ولایت ہو گیا تو ایک شخص آگے بڑھ کر آیا، اور آنے کے بعد تاریخ اسے کہتے ہیں حارث ابن نعمان، آگے بڑھ کے آیا، اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام جب آپ نے بات کر دی، کیا میں نے جب بات کر دی؟ کہا آپ نے 23 سال تک ہم لوگوں کو اسلام کی تبلیغات کیا، روزہ نماز و حج و زکوٰۃ اور یہ وہ سب آپ نے بتایا، ہم نے ہر بات آپ کی مان لی، مگر یہ کیا کہ اب آخری وقت میں آپ نے اپنے علی کو آپ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی مولا ہے، آپ نے علی کی افضلیت کو ہمارے اوپر گویا تھوپ دیا، اب ہم علی کو بھی مولا مانیں، ان کو بھی حاکم مانیں۔ تو بس ٹھیک ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں، بس اتنا یہ بتا دیجیے کہ اگر یہ آپ کی جانب سے ہے، اگر یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے تو اس اعلان کی اہمیت ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، دیکھیے 23 سال کم سے کم ہوگا، 23 سال پہلوے ختمی مرتبت میں رہا ہے، صحابیت کے درجے پر فائز ہے، مگر اس 23 سال میں بھی ابھی پیغمبر کی عظمت کی شناسائی اس کے اندر نہیں ہے، اسے ابھی نہیں معلوم کہ پیغمبر اپنی مرضی سے تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ بھئی ہم کیسے ہر آدمی کو صحابی پیغمبر مان لیں جس کے اندر اتنا بھی شعور نہ ہو کہ جو مزاج دانے پیغمبر اسلام ہو؟ تو بھئی ہر رہنے والا انسان، باہر بات بہت طویل ہو جائے گی، تو کہا بھئی اگر آپ کی جانب سے ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے، مگر اگر اللہ کی جانب سے ہے
تو پھر میرے اوپر عذاب نازل ہو اور میں یہی خاک ہو جاؤں. دیکھیے بھائی یہی بات آخری ہے میرے عزیزوں، یہ پیغام بھی ہے. دیکھیے ہم کو یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے اسے ہم جنریشن ٹو جنریشن پہنچاتے رہیں. ہمیں عزائے امام حسین ہمارے اجداد سے ملی ہے، ہماری ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم اسے اپنی جنریشن تک منتقل کرتے رہیں. ولایت علی ہمیں اجداد و آباء و اجداد سے ملی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اہم پیغام کو اپنی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں. یہ ہماری تقریر کا صرف بول باب یہ ہے کہ یہ پیغام غدیر، یہ عزائے حسین ہم اپنی جنریشن تک پہنچاتے رہیں. یہ ہماری ذمہ داری. کل یہی پوچھا جائے گا جب سارے حساب کتاب ہو جائیں گے. یہ بھی قرآن ہے، جب سارے حساب کتاب ہو جائیں گے اور لوگ جنتوں کی طرف دوڑنے لگیں گے تو آواز آئے گی روکو انہیں. یہ بھی قرآن ہے، روکو انہیں. اب کیوں روکا جا رہا ہے معبود؟ سارے حساب و کتاب ہو گئے، میزان ہو گیا، حساب کتاب ہو گئے، نماز روزہ حج زکات سب دے دیا. اب روکنے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں رکو، ابھی تو بہت اہم سوال پوچھ رہا ہے. کہا معبود وہ کیا ہے؟ کہا ابھی تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ولایت علی کہاں ہے. صلوات بر محمد. تو ولایت علی تو کہا کیا جیسے ہی کہا، بھائی میں آخری بات کروں، جیسے ہی کہا دیکھیے کہنے والا کون، ذرا سی اس کو پہچانی، بس 1 یا 2 منٹ میں ذرا اس کو پہچان لیے. جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جو مرسل اعظم پر آبجیکشن کر رہا ہے، جو اپنی باتیں کہہ رہا ہے، وہ ہے کون سا؟ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ صحابی پیغمبر ہے کہ نہیں؟ رسول کے ساتھ صحابی ہے کہ نہیں؟ کلمہ گو ہے کہ نہیں؟ اگر کلمہ گو نہ ہوتا تو حج کیوں کرتا؟ کلمہ گو ہو کر کے مسلمان بھی ہے. حاجی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی چلایا ہوا حج کر کے. مگر حج کے بارے میں جو لوگ حج کیے ہوئے جانتے ہیں. ابھی کچھ روز پہلے جناب عرفی صاحب گئے تھے حج کرنے کے لیے، گئے تھے نا بھائی. جو حج کر کے بعد جو لوٹتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایسے لوٹتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے شکم مادر سے آیا ہوا ہو. تو ابھی رسول کی قیادت میں، رسول کے کمپنی میں، رسول کے ساتھ میں، اکیلے بھائی رسول کے ساتھ میں حج کرنا کتنا معتبر اور کتنا متبرک ہوگا اندازہ بھائی. یہ امیجن کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کر کے سوچئے، کیلکولیٹ کر سکتے ہو. میں صرف ذاکری نہیں کر رہا ہوں، میں ایک پیغام بھی دے رہا ہوں. آپ ذرا اہمیت کو اندازہ لگائے ولایت علی کو کہ رسول کے ساتھ یہ شخص ابھی حج کر کے تازہ آیا ہے. سارے گناہ اس کے معاف ہیں، جو حدیث میں سارے گناہ اس کے معاف ہیں. ایک تو یہ کہ حاجی ہے، سارے گناہ اس کے معاف. دوسرے یہ کہ صحابی پیغمبر ہے، رسول کے ساتھ ہے. کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے صحابی رسول ہونا. صحابی رسول ہے. تیسری بڑی بات یہ کہ بڑا مسلمان ہے. کم سے کم 3 اسٹارز تو اس کے بعد ہیں، مسلمان ہونے کا، حج ہونے کا، صحابی رسول ہونے کا. یہ 3 فضیلتیں، 3 اسٹارز کا مالک ہے مسلمان. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر یہ ولایت علی کا اعلان من جانب الہ ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو، ابھی یہ جملہ اس کا مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ عذاب الہی پتھر کی شکل میں اس پر گرا اور وہ خاک ہو گیا. میرے جو پیغام یہ نکلا کہ اگر علی کی ولایت سے انکار ہو تو نہ صحابیت بچا سکتی ہے، نہ کلمہ بچا سکتا ہے، نہ نماز بچا سکتی ہے، نہ حج بچا سکتا ہے. صلوات بر محمد. بس میں نے عزیزوں تمام کیا. اب یہ کیا کیا جائے کہ ایسے بھی بدنصیب ہیں لوگ جو سب جاننے کے باوجود بھی اس کے منکر ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی نے لشکر اعداء سے پوچھا تھا کہ میرے اوپر یہ نرغ اعداء کیوں ہے، یہ میرے اوپر ظلم کیوں ہے، یہ میرے اوپر فوج کشی کیوں ہے، یہ میرے اوپر سفارائی کیوں ہو رہی ہے، یہ میرے قتل کے منصوبے کیوں بنائے جا رہے ہیں، کیا میں نے حلال محمد کو حرام محمد میں تبدیل کر دیا؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی فرق پیدا کر دیا؟
کیا میں نے نظام میں تبدیلی پیدا کر دی؟ کیا میں نے پیغام محمد کو بدل دیا؟ ان سارے سوالات کے جواب میں ایک ہی جواب آ رہا تھا کہ نہیں، شریعت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اصولوں میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، حرام محمد کو حلال محمد میں تبدیل نہیں کیا، پھر یہ ہم سے دشمنی کیوں؟ پھر ہمارے اوپر یہ صف کشی کیوں؟ پھر یہ ہمارے خون کے پیاسے کیوں؟ پھر ہمارے اوپر خنجروں کو نکالے ہوئے کیوں؟ پھر تم نے ہمارے اوپر پانی کیوں بند کر رکھا ہے؟ تو آواز آ رہی تھی کہ صرف علی، تمہارے باپ علی کے بغض میں، ہاں جو بغض علی کا یہ معاملہ تھا کہ خاندان علی کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، محمد کے گھرانے کے طرف، جہاں پر آیتوں کا نزول ہو، جہاں ملائکہ جن کی خدمت کو تیار ہو، اس خانوادے پر قحط کی مصیبت ہے، سامنے فرات ہے مگر پانی نہیں پی سکتے، سامنے دریا موجیں مار رہا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، الدش کی آئیں آ رہی ہیں، اور قربانی ایک کے بعد ایک قربانی ہو رہی ہے عزیزو، بس 2 منٹ اور سے کم وقت۔ عزیزو، طریقہ جنگ یہ تھا، معیار جنگ یہ تھا، اصول جنگ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک نہیں برداشت میں ہوا کرتا تھا، مگر کربلا کے میدان میں یہ بھی اصول جاتا رہا۔ اب حسین ابن علی جب سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں جب آئے ہیں دشمنوں کے سامنے کرنے کے لیے، تو بھئی طریقہ جنگ یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک کو آنا چاہیے تھا، مگر ہائے فاطمہ کا لال، ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کس حسین، ہائے وہ حسین جو صبح عاشور سے ارے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا ہو، جس نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، جس نے انصار کے لاشیں اٹھائے، جس نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے، جس نے کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، ارے جس نے کبھی نہر فرات سے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، ارے جس نے میدان کربلا سے اپنے 18 سال کے لال کی میت اٹھائی، وہ حسین جو سر سے پیر تک زخمی ہے، لہو میں نہایا ہوا ہے، وہ جو میدان قتال میں آیا اور جب نبرداز میں ہوا تو لشکروں نے اسے گھیر لیا۔ انیس فرماتے ہیں کہ چلتے تھے 4 سم سے پھالے حسین پر، ارے چلتے کیا منظر کشی ہے اس منظر کی ہے۔ انیس نے کہتے ہیں کہ جب منظر تھا فاطمہ کا لال نرغیادے میں گرا ہوا تھا، اور انداز یہ تھا کہ چلتے تھے 4 سم سے پھالے حسین پر، ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ تو رسول کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیکو تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا حسین وقت آخر، ارے پشتے فرش پر ہے، تیروں سے زخمی ہے، نیزوں سے زخمی ہے، تلواروں زخمی ہے، اب فاطمہ کا لال ارے صدر سین پر سنبھالا نہ گیا، ارے گھوڑے نے چاہا کہ فاطمہ کے لال کو نرغیادہ سے ارے نکال کے وہ محفوظ جگہ پر لے جائے، مگر حسین نے کہا اے عزب وفا، ارے میری قتل گاہ یہی ہے، اگر تو مجھے یہاں سے لے گیا تو میں گر پڑوں گا۔ لیجئے زلجناح نے اپنے آگے کے پیروں کو زمین کربلا پہ رکھا، فاطمہ کا ناز نے زمین کربلا پر اس عالم میں کی تیروں کے اوپر
حسین کا جسم مبارک ارے معلق ہے، ادھر یہ منظر آیا، ادھر صدا، اس منظر کو ارے در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی، یہ منظر خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، ارے فریاد کرتے ہوئے ارے میدان کربلا میں آئی، مگر جب کربلا کے میدان میں آئی ارے تلہ زیبینیہ تک پہنچی، کیا دیکھا؟ حسین کا گلوے مبارک ہے، شمر کا چلتا ہوا خنجر ہے، ارے تن و سر میں جدائی ہو گئی، نیز و فرات کا پانی اچھلنے لگا، سیانیاں چلنے لگی، آواز فضا میں گونجی، الا قتل الحسین بک، اللہ لعنت اللہ علیہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیری الوہیت کا، تیری ربوبیت کا، کہ ہمارے اس متوسط سے